السلام علیکم، میں ہوں محمود صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جس جدید دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بعض اوقات جرم کی ایسی ایسی داستانیں سننے کو ملتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایسی ہی جرم کی ایک واردات ہوئی انڈیا کے شہر ناگپور میں۔ وہاں 42 سال کا ایک مزدور رہتا ہے، نام ہے جس کا گڈو چھوٹے لال راجک۔ یہ گڈو نامی آدمی شادی شدہ تھا اور 2016 میں اس کی بیوی، جس سے اس کے 3 بچے تھے، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ پھر اس کے کچھ سال بعد اس نے کوشلیہ نامی ایک خاتون سے، جس کی عمر اب تقریباً 38 ایئرز ہے، اس سے اس نے دوسری شادی کر لی۔ پہلی بیوی میں سے اس کے جو 3 بچے تھے ان میں سے 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا۔ بڑی بیٹی جو تقریباً 16 سال کی تھی اس کا نام تھا ماہی، دوسری بیٹی 12 سال کی ہے جس کا نام ہے زیا، اور بیٹے کی عمر ہے 10 سال اور اس کا نام ہے گورو۔ اب بچے چونکہ سوتیلے تھے تو ظاہر ہے دوسری ماں کے ساتھ ان کے تعلقات کوئی آئیڈیل تو ہوں گے نہیں، لیکن یہ شخص خود بھی تشدد پسند تھا۔ اپنی پہلی بیوی کو بھی یہ ذہنی اور جسمانی ٹارچر کیا کرتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ اب یہ اس کی جو دوسری بیوی تھی یہ بھی پچھلے ماہ یعنی اکتوبر کی 10 تاریخ کو گھر چھوڑ کے اپنے میکے چلی گئی، اور وجہ تھی یہی ذہنی اور جسمانی تشدد۔ اب اس شخص کی ناراضگی اپنی بیوی کے ساتھ بھی اور بیوی کے خاندان کے ساتھ بھی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ اس شخص نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اپنے سسرال والوں کو سزا دے کے چھوڑے گا۔ انڈیا کی مشہور ڈرامہ سیریل CID سے متاثر ہو کر اس نے ایک پلان بنایا۔ اس نے کیا پلان بنایا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس مہینے یعنی نومبر کی 6 تاریخ کو وہ جو اس کی 16 سالہ بیٹی تھی جس کا نام ماہی تھا، اس کی اپنے گھر پھندا سے لٹکی ہوئی لاش ملی۔ پولیس جب جائے وقوع پر آئی تو جو سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا وہ سارا اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یہ ایک سوسائڈ کا کیس ہے۔ اس لڑکی کے باپ نے یعنی گڈو نے بھی یہی کلیم کیا کہ اس کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ لاش کے ساتھ پولیس کو 5 سوسائڈ نوٹس بھی ملے۔ انویسٹیگیشن سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نوٹ اس لڑکی کے اپنے ہاتھ سے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ ان سوسائڈ نوٹس میں اس نے الج کیا تھا، اس نے الزام لگایا تھا کہ اس کی جو سوتیلی ماں ہے، اس کا سوتیلا نانا ہے، اس کے سوتیلے ماموں اور ممانی ہیں، وہ اس کی فورسبلی شادی کروانا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سوسائڈ نوٹس میں اس نے یہ الزام بھی لگایا کہ اس کا جو سوتیلا ماموں ہے اس نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ ان سوسائڈ نوٹس کی بیسس پہ پولیس نے اس مرنے والی لڑکی کی سوتیلی ماں، اس کے بھائی، اس کی بھاوج اور اس کے باپ کو اریسٹ کر لیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ لیکن پولیس کو شروع سے ہی دال میں کچھ کالا لگتا تھا، اس لیے انہوں نے مرنے والی لڑکی کا جو باپ تھا یعنی گڈو، اس کا فون بھی سیز کر لیا۔ اور جب اس فون کی انویسٹیگیشن کی گئی، اس میں جو ڈیٹا تھا اس کو چیک کیا گیا تو اس میں ایک ایسی تصویر ملی جس میں ماہی کے گلے میں پھندا ہے لیکن وہ ابھی زندہ ہے۔ تو اس سے پولیس کو یہ پتا چل گیا کہ یہ لڑکی نے خودکشی نہیں کی، بلکہ اس وقت کوئی ایسا شخص موجود تھا جس نے مرنے سے پہلے اس کا فوٹوگراف لیا تھا۔ پولیس نے پھر مرنے والی لڑکی کی چھوٹی بہن جو زیا تھی اس کو جب انویسٹیگیٹ کیا تو کچھ اور ہی معاملہ سامنے آیا۔ پتا چلا کہ ماہی کا جو اپنا باپ ہے یعنی گڈو، وہ انڈین ڈرامہ سیریل CID سے بہت متاثر تھا اور اس نے اپنی دوسری بیوی اور اپنے سسرالیوں کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے ایک پلان ترتیب دیا۔ اس پلان کو اس نے اپنی 16 سالہ اور 12 سالہ بیٹیوں کے ساتھ بھی شیئر کیا، اور پھر اس پلان پر عمل کرنے کے لیے اس نے اس مہینے کی 6 تاریخ کو یعنی 6 نومبر کو رات کے آخری پہر تقریباً 3 بجے یا ارلی صبح کہہ لیں، اپنی دونوں بیٹیوں کو اٹھایا اور اس نے ماہی سے کہا کہ اسے پولیس کو دکھانے کے لیے ایک فوٹوگراف چاہیے جس میں ماہی کے گلے کے گرد پھندا لگا ہو۔ اس نے چھت کے ساتھ ایک رسی لٹکائی، نیچے اس کا پھندا بنایا اور ماہی کو کہا کہ وہ اسے اپنے گلے میں پہن لے۔ ماہی جب اس کو گلے میں پہن کر ایک سٹول پر کھڑی ہو گئی تو اس کی چھوٹی بہن زیا نے اس کی تصویر بنائی۔ جب تصویر بن گئی تو گڈو نے بجائے اس کے کہ ماہی کو نیچے اترنے کا کہتا یا اس کو نیچے اتار لیتا، اس نے اس سٹول کو کک مار دی، اور ماہی جس کو کہا گیا تھا کہ اس کی خودکشی کا جسٹ ڈرامہ کرنا ہے، وہ ایکچولی پھندے کے ساتھ جھول گئی۔ پھندا جب اس کے گلے کے گرد کسا تو اس نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے اور باپ سے مدد کی اپیل کی، رحم کی اپیل کی، لیکن یہ باپ انتقام کی آگ میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس کے سامنے بیٹی کی آوازاری کچھ کام نہ آئی، اسے بالکل بھی ترس نہ آیا، اور یوں ماہی سچ مچ جان سے چلی گئی۔ ماہی کے مرنے کے بعد گڈو نے پولیس کو کال کیا اور یہی شو کیا کہ ماہی نے خودکشی کر لی ہے، اور وہ جو سوسائڈ نوٹس تھے وہ بھی پولیس کے ہینڈ اوور کیے۔ اب چونکہ پولیس نے یہ سارا معمہ حل کر لیا ہے اس فوٹوگراف کی وجہ سے جو اس کی چھوٹی بیٹی نے کھینچا اور اس کے موبائل میں ابھی تک موجود تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، مجرم کتنا بھی چلاک، شاطر اور ہوشیار کیوں نہ ہو، وہ اپنے جرم کا کوئی نہ کوئی کلو ضرور چھوڑ جاتا ہے، اور اس نے تو اپنے موبائل میں جرم کے ثبوت کے ساتھ ساتھ اپنی چھوٹی بیٹی کی صورت میں ایک گواہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب پولیس نے گڈو کو پکڑ لیا ہے اور اس کے جو سسرالی تھے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ گڈو کو اس کے کیے کی سزا تو ضرور ملے گی،
لیکن ماہی وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ پائے گی۔ یہ کہانی سنسنی خیز تو ہے ہی، لیکن کئی حوالوں سے سبق آموز بھی ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو انتقام کی آگ میں کبھی اندھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آگ جب کسی کے دل میں جلنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسے کس انجام تک لے کے جائے گی۔ تو بجائے اپنے دل میں انتقام کے جذبات پالنے کے، چاہے وہ کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہوں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔